اپنی صفیں سیدھی رکھو اور اللہ کی مدد کا انتظار کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اکبر۔ اکبر، حملہ کرو۔ یا رب العالمین، ہماری مدد فرما اور ہمیں ثابت قدم رکھ۔ حملہ کرو۔ اللہ اکبر، دنیا ہمارے سامنے جھکے گی، ہماری فاتح یقینی ہے۔ ہم نے اللہ کی رحمت سے فتح حاصل کی ہے، یہ نور ہماری فتح کی نشانی ہے۔ ہمارے شہداء کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ وہ رات عام راتوں جیسی نہیں تھی۔ ریگستان کی ہوا میں عجیب سی بے چینی تھی، زمین خاموش تھی، مگر آسمان جیسے کسی بڑے فیصلے کا انتظار کر رہا تھا۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ اگلی صبح تاریخ کا رخ بدلنے والی ہے۔ ایک طرف صرف 313 لوگ، کمزور، بنا زیادہ سامان کے، لیکن دلوں میں ایسا یقین کہ پہاڑ بھی ہل جائیں، اور دوسری طرف 1000 کا لشکر، طاقت، غرور، ہتھیار اور جیت کا بھروسہ۔ قریش اپنے خیموں میں بیٹھے ہنس رہے تھے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ یہ جنگ نہیں بلکہ ایک آسان جیت ہے، مگر انہیں نہیں پتا تھا کہ آج مقابلہ انسانوں کا نہیں بلکہ ایمان اور غرور کا ہونے والا ہے۔ صبح کی پہلی روشنی پھیلی تو میدان بدر کا منظر بدل چکا تھا۔ دونوں لشکر آمنے سامنے کھڑے تھے، ایک طرف سکون، خاموشی اور اللہ پر بھروسہ، دوسری طرف شور، گھمنڈ اور طاقت کا نشہ۔ قریش کے ایک سردار نے آگے بڑھ کر آواز لگائی۔ اس کی آواز میں تکبر تھا۔ اس نے کہا، اے مسلمانوں، تم چند لوگ ہمیں چنوتی دینے آئے ہو۔ ہم قریش ہیں، عرب کی سب سے طاقتور قوم۔ آج تمہارا نام و نشان مٹا دیا جائے گا۔ مگر مسلمانوں کی صفوں میں کوئی ڈر نہیں تھا، صرف اطمینان تھا، جیسے انہیں پہلے ہی نتیجہ معلوم ہو۔ اسی دوران قریش کی طرف سے ایک شخص غصے میں آگے بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں آگ تھی۔ یہ عامر بن حضرمی تھا، جو اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار تھا۔ اس نے للکار کر کہا، کون ہے جو میرے سامنے آئے؟ آج میں بدلہ لے کر رہوں گا۔ مسلمانوں کی طرف سے ایک بہادر آگے بڑھے۔ وہ تھے حضرت مرزا رضی اللہ عنہ۔ دونوں کے بیچ سخت مقابلہ ہوا، تلواریں ٹکرائیں، گرد اڑی، اور آخرکار حضرت مرزا رضی اللہ عنہ شہادت کے عظیم مقام پر پہنچ گئے۔ یہ پہلا خون تھا، اور اسی کے ساتھ جنگ کی آگ بھڑک اٹھی۔ ابھی لوگ سنبھلے بھی نہیں تھے کہ ایک اور واقعہ ہوا۔ حضرت حارثہ بن سراقہ رضی اللہ عنہ پانی پی رہے تھے کہ اچانک ایک تیر آیا اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر دل کانپ اٹھے، مگر ایمان اور مضبوط ہو گیا۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس جنت کی طرف بڑھو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ یہ سن کر ایک نوجوان صحابی حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور پوچھا، یا رسول اللہ، کیا جنت واقعی اتنی بڑی ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ یہ سنتے ہی وہ خوش ہو کر بولے، اگر ایسا ہے تو پھر دیر کس بات کی؟ ان کے ہاتھ میں کچھ کھجوریں تھیں۔ انہوں نے کہا، اگر میں انہیں ختم ہونے تک زندہ رہا تو یہ تو بہت لمبی زندگی ہو جائے گی۔ اور انہوں نے کھجوریں پھینک دیں، تلوار اٹھائے اور دشمن کی طرف بڑھ گئے۔ وہ بہادری سے لڑتے رہے اور آخرکار شہادت حاصل کر لی۔ میدان اب گرم ہو چکا تھا، ہر طرف تلواروں کی آواز، گرد اور شور تھا۔ اسی دوران ایک بھاری بھرکم دشمن آگے آیا۔ اس کے پورے جسم پر لوہے کا کوچ تھا، صرف آنکھیں کھلی تھیں۔ وہ گھمنڈ سے مسلمانوں کو للکار رہا تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ
आगे बढ़े। उन्होंने गौर से देखा कि सिर्फ आंखें खुली हैं। उन्होंने तुरंत निशाना लगाया और बर्छी उसकी आंख पर मारी। बर्छी अंदर तक चली गई और वह वहीं गिर पड़ा। इसी दौरान एक और हैरान कर देने वाला मंजर सामने आया। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाहु अन्हु के पास दो कम उम्र लड़के आए। उन्होंने पूछा, क्या आप अबू जहेल को पहचानते हैं? उन्होंने कहा, हाँ। क्यों? लड़कों ने कहा, हमने अल्लाह से वादा किया है कि अगर वह हमें मिल गया तो हम उसे मार देंगे या उसी कोशिश में अपनी जान दे देंगे। थोड़ी देर बाद अबू जहल मैदान में नजर आया। हजरत अब्दुर्रहमान ने इशारा किया और दोनों लड़के बाज की तरह उस पर टूट पड़े। उन्होंने लगातार वार किए और आखिरकार उसे गिरा दिया। ये दोनों थे हजरत मुआज और मुअव्विज रजी अल्लाहु अन्हुमा। कुछ देर बाद हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाहु अन्हु वहां पहुंचे और उन्होंने अबू जहल का काम तमाम कर दिया। जंग अपने उरूज पर थी। इसी दौरान अल्लाह की मदद नाजिल हुई। आसमान से फरिश्ते उतरे, पहले 1000, फिर 3000, फिर 5000। वह नजर नहीं आते थे मगर उनके असर साफ दिखाई देते थे। अब हालात बदल चुके थे। कुरैश के बड़े बड़े सरदार एक एक करके गिरने लगे। उनका घमंड टूट गया, उनकी सफ़ें बिखर गईं और आखिरकार वह भागने लगे। इस जंग में 70 काफिर मारे गए और 70 कैदी बना लिए गए। मुसलमानों में 14 लोग शहीद हुए। जंग खत्म होने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैदियों के साथ नरमी का हुक्म दिया। सहाबा ने उन्हें अच्छा खाना खिलाया और खुद सादा खाना खाया। यह इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल थी। इसी दौरान एक कैदी ऐसा भी था जिसने दिलों को छू लिया। वह थे अबुल आस, जो हजरत ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हा के शौहर थे। जब उनकी रिहाई के लिए हजरत ज़ैनब ने एक खास चीज़ भेजी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत जज्बाती हो गए। आखिर वो चीज़ क्या थी और क्यों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें नम हो गईं? ये दिल छू लेने वाला वाक़या हम आपको अगले हिस्से में बताएंगे।